اپوزیشن حکومت پر الزام لگا رہی ہے کہ اسٹیٹ بینک کی خود مختاری کا بل دراصل اسٹیٹ بینک کو آئی ایم ایف کے ڈکٹیشن کے تحت چلانے کا بل ہے. حکومت اس کی نفی کر رہی ہے. ڈاکٹر ارشد حسین، سابق گورنر اسٹیٹ بینک آف پاکستان، سابق مشیر وزیر اعظم برائے ادارہ جاتی اصلاحات، ہمارے ساتھ موجود ہیں. ڈاکٹر صاحب بہت شکریہ ہمیں شو میں جوائن کرنے کے لیے. ڈاکٹر صاحب، ظاہر ہے اب یہاں پر ایک بحث چھڑ گئی ہے پاکستان میں. آپ نے دیکھا ہوگا اس بل کے حوالے سے جو وزیر خزانہ نے بھی بات کی ہے، فسکل اینڈ مانیٹری بورڈ کو ختم کر دیا گیا ہے، کوارڈینیشن بورڈ کو آئی ایم ایف کے کہنے کے تحت. آپ کے خیال میں ایک اچھا بل ہے؟ خود مختاری اگر اسٹیٹ بینک کو دی جا رہی ہے، گورنمنٹ بورو ویسے ہی 2019 سے نہیں کر رہی تھی، اب مزید نہیں کر پائے گی بائی لا، آپ کیا کہیے گا؟ اس میں مجھے جو میری ریزرویشن ہے اور وہ میں نے کیبنٹ کو بھی کمیونیکیٹ کی تھی، وہ یہ ہے کہ پاکستان ڈیولپنگ کنٹری ہے، ہاں 60% یوتھ ہے ہمارا جو جاب مارکیٹ میں آئے گا، تو گروتھ جو ہے اور ڈیولپ دیٹ از آور میجر ٹاسک. دیئر فور کین کی پرائس اسٹیبلٹی کو پرائرٹی دی جائے اور گروتھ سیکنڈری یا ٹرشری لیول پہ رکھا جائے ایز این، اس پہ مجھے بڑا سخت تھا. اور یہ میں نے کنوے کہ ملیشیا ہو یا کوئی آپ ڈیولپنگ کنٹری، ایون دا یونائٹڈ اسٹیٹس میں پرائس اسٹیبلٹی کے ساتھ امپلائمنٹ کنڈیشنز ہیں وہ بھی دیکھنی پڑتی ہیں. تو آئی ایم ایف میرا خیال ہے کہ اس میں تھوڑی بہت زیادہ ایکسس پہ چلے گئے کہ انہوں نے پرائس اسٹیبلٹی کو گول رکھا ہے. اف اٹ واز کنسسٹنٹ کے اکنامک گروتھ تو آئی وڈ پرابلم، لیکن اس کو ٹرشری لیول میری نگاہ میں کوئی بہتر. سیکنڈ، مانیٹری فسکل کوآرڈینیشن بورڈ کی سخت ضرورت ہے پاکستان میں. ہم ویسے ایک دوسرے سے نہیں کرتے ہیں، اینڈ پالیسی جو ہے وہ کل اکیلے ون ٹینڈر پہ نہیں چل سکتی ہے. اکانومی جو ہے وہ دو ہوتی ہے، ایک فسکل ہوتی ہے اور مانیٹری. یا تو ٹائٹننگ کریں اور فسکل ایکسپینشن کریں، یا فسکل ٹائٹننگ کریں مانیٹری ایکسپینشن کریں، یا دونوں کو ٹائٹ کریں، دونوں پہ بریک لگائیں. یہ مل جل کے کام ہوتا ہے، سیپریٹ کام نہیں ہوتا. ڈاکٹر صاحب مجھے یہ بتائیے گا کہ پچھلے 3 سال میں ہم نے دیکھا کہ بہت بڑی بڑی تیز موومنٹ ہوئی ہے. 13.25% پہ اچانک شرح سود چلی گئی، پھر 7% پر آ گئی، اب پھر بہت تیزی سے بڑھ کے 9.5% پر آ گئی. مگر ہم فسکل سائڈ پہ بھی دیکھتے ہیں کرنٹ ایکسپینڈیچر میں بے پناہ اضافہ ہوا ہے. اسٹیٹ بینک سے بورو نہیں کر رہی ہے حکومت، مگر اس کے باوجود منی سپلائی میں بے پناہ اضافہ ہوا ہے. تو یہ کہاں کا یہ کوارڈینیشن کے بغیر آگے چلیں، کیسے چلیں؟ یہ جو اب بل آیا ہے یہ ٹھیک ہے؟ یہ چیزیں ٹھیک کر دے گا جو قانون آیا ہے؟ نہیں، کوآرڈینیشن کے بغیر نہیں چل سکتے. دیکھیں میں نے بتایا نا کہ 2 لیور ہوتے ہیں، الگ الگ آپ نہیں چلا سکتے ہیں. آپ نے ان میں ہم آہنگی نہیں ہوتی ہے. آپ کا آبجیکٹو کیا ہے؟ پہلے تو یہ دیکھنا ہے کہ آبجیکٹو آپ کا کیا ہے. آپ کا گروتھ ہے کہ پرائس اسٹیبلٹی ہے؟ کس کو آپ نے اہمیت دینی ہے؟ اور یہ بیلنسنگ ایکٹ ہے، یہ بہت ہی مشکل ٹریپیز واکنگ ہے جس میں کہ آپ نے دیکھنا ہے کہ گروتھ بھی ڈیمیج نہ ہو اور آپ کی پرائس بھی ہو. اب اس کو کرنا پڑتا ہے کہ یہ سپلائی سائڈ شاکس ہیں جس کی وجہ سے انفلیشن ہو رہا ہے، یا ڈیمانڈ سائڈ ہے. اگر ڈیمانڈ سائڈ ہے تو اسٹیٹ بینک کا انٹرسٹ کا انسٹرومنٹ جو ہے وہ بڑا کامیاب رہے گا. لیکن اگر پری ڈومیننٹلی یہ سپلائی سائڈ ہے تو اس میں تو اسٹیٹ بینک کا جو ٹول باکس ہے وہ اتنا زیادہ کامیاب نہیں ہوگا. اس کے لیے آپ کو ریئل اکانومی میں، انڈسٹری میں اور ایگریکلچر میں جہاں پہ سپلائی آ رہی ہیں یا آپ کی امپورٹس میں اسپل اوور ہو رہا ہے وہ کنٹرول کرنا ہے. تو یہ ڈائگنوسس جو ہے یہ دونوں مل کے بیٹھ کے جو ہے مانیٹری اور فسکل پالیسی کے ذمہ دار حضرات ہیں وہ کریں گے. یہ ایک طرف سے نہیں ہو سکتا ہے. تو اب جو قانون لایا گیا آپ کے خیال میں اس کے بعد یہ مسئلے میں اضافہ ہی ہو جائے گا الٹا؟ کیونکہ پاکستان کے لیے تو یہ مسئلہ رہا ہے، اچانک تھوڑی سی گروتھ ہوتی ہے 5% پہ جاتے ہیں، ایکسٹرنل پریشر کریٹ ہوتے ہیں، شرح سود بڑھتی ہے، دوسرے معاملات ہوتے ہیں، روپیہ گرتا ہے، مہنگائی کے پریشر کریٹ ہو جاتے ہیں. یہ سارے یہ ایک سرکل ہے جس میں ہم گھوم رہے ہیں. شاہ وجہ یہ ہے کہ ہم نے جو ہمارے اسٹرکچرل امپیڈیمنٹس ہیں، تم ایک راستے پہ جا رہے ہو، تم چلا رہے ہو اور تمہیں وہاں پر پیبلز بھی مل رہے ہیں، سٹونز مل رہے ہیں، بولڈرز بھی مل رہے ہیں، تم ان کو ہٹا نہیں رہے ہو تو اسپیڈ تو تمہاری ختم ہو جائے گی نا. تم نے فوڈ کا پروڈکشن کے اوپر کوئی
جو نہیں دی ہے 10 سال سے، فوڈ کی جو پروڈکٹیوٹی اور کاٹن کی پروڈکٹیوٹی ہے وہ نیچے چلی آ رہی ہے، تو اس میں تو کسی کو دوش دینا نہیں ہے نا. یا ہماری جو انڈسٹری ہے وہ ابھی تک 1990 کی ٹیکنیکس پر اور 90 کی ٹیکنالوجی پہ کام کر رہی ہے اور نئی ٹیکنالوجیز نہیں لے کے آ رہی ہے، یا امپورٹ سبسٹیٹیوشن ہمارا نہیں ہو رہا ہے کہ دنیا جو ہے وہ کدھر سے کدھر جا رہی ہے، ہم ابھی تک وہ 1990 کے اس میں ہیں. تو اس کو آپ بلیم نہیں کر سکتے. ہماری جو لانگ ٹرم، میڈیم ٹرم کنٹینیوس اسٹریٹجک پالیسی ہے اس کی ضرورت ہے. اب میں آپ سے کہوں کہ میں نے بنگلہ دیش پہ ایک ریسرچ کا پیپر دیا تھا، اس میں سب سے بڑا جو ایلیمنٹ آیا ہے کہ ان کے یہاں بھی لڑائی ہو رہی ہے پولیٹیکل بٹوین دا کنگڈمس، بٹ دے آر کنٹینیوئنگ ود دا پالیسیز وداؤٹ اینی انٹرپشن. تو انویسٹر کو اور بزنس کمیونٹی کو ایک سرٹنٹی ہوتی ہے، پریڈکٹیبلٹی ہوتی ہے کہ کوئی بھی حکومت آئے اور وہ حکومت جائے یا رہے، ہمارا کام جو ہے وہ چلتا رہے گا اور یہاں پر چینجز نہیں ہوں گی. جب تک کہ آپ نے اسٹرکچرل امپیڈیمنٹس نہیں نکالنے ہیں، آپ نے اپنی پرائیویٹائزیشن نہیں کرنی ہے، آپ نے گورنمنٹ کا جو ہے ریگولیٹری اتنا زبردست اسٹرینگولیشن ہے اس کو ختم نہیں کرنا ہے، ٹیکس کا نیٹ نہیں بڑھانا ہے اور ٹیکس ریٹس جو ہیں وہ کم نہیں کرنے ہیں، انرجی کی جو اس وقت مینجمنٹ ہے اور سرکولر ڈیٹ اس کو ٹھیک نہیں کرنا ہے، اور ایکسپورٹس کو ہائی ٹیک کی طرف اور میڈیم ٹیک کی طرف نہیں لے کے جانا ہے، اس وقت تک آپ کو یہ سائیکل ملتا رہے گا. جو اکاؤنٹیبلٹی کی بات ہو رہی ہے تو تنقید یہ ہو رہی ہے کہ جی شروع میں آتے ہی 13.25% کر دیا، حالانکہ اس وقت انفلیشن بہت کم تھی جس کی وجہ سے، اور پھر ظاہر وہ ہماری جو قرضہ تھا اس کو بھی اتنی ہائی شرح سود پر جو ہے وہ لانگ ٹرم میں شفٹ کر دیا گیا جس سے انٹرسٹ پیمنٹ بڑھ گئی. تو اس وقت بھی ایک غلط پالیسی تھی، تو اکاؤنٹیبلٹی ہونی چاہیے. آپ کے خیال میں وہ ایک درست فیصلہ تھا جس سے معیشت کا خود شوکت ترین صاحب کہتے ہیں کہ بتا ہی بیٹھ گیا تھا، کمر بیٹھ گئی. تمہارے لا لکھا ہوا ہے کہ ہر پہ اور رپورٹ جائے گی پارلیمنٹ کو ٹو دا نیشنل اسمبلی اینڈ دا سینٹ، اس میں سارا ان کی جسٹیفیکیشن دینی ہوتی ہے کہ انہوں نے یہ پالیسی اسٹانس کی. 6 سال تو میں رہا، ایک روز بھی مجھے کس پارلیمنٹری کمیٹی نے یا پارلیمنٹ نے طلب نہیں کیے اور پوچھا کہ آپ نے یہ شرح کیوں پالیسی ریٹ اتنا بڑھا دیا اور کیوں کر دیا. کمیٹی تو بلٹ ہے نا آپ کے لا میں، لیکن اگر آپ استعمال ہی نہیں کر رہے ہیں تو اس قانون کو تو آپ نہیں بلیم کر سکتے نا. میری عرض یہ ہے کہ جو ہماری نیشنل اسمبلی کی کمیٹی ہے آن فائنینس اور سینٹ کمیٹی فائنینس ہے، وہ ہر دفعہ جب بھی کوئی اس طرح تو اسٹیٹ بینک کے گورنر کو بلائے اور اس سے پوچھے کہ بھئی آپ مجھے بتائیں کہ اس کی جسٹیفیکیشن کی. وہ بھی اکیلا فیصلہ نہیں کرتا. مجھے پھر یہ بتائیے گا کہ کیا ہمیں کس چیز پر آئی ایم ایف کو کنونس کرنا چاہیے تھا کہ جی اس چیز پر مان جاتے، اور اس وقت کیا خامی ہے اس لا میں جو آپ کو نظر آ رہی ہے؟ تو آپ کو بالکل موٹی موٹی باتیں دیں کہ ہمارا جو ہے that should be a tertiary objective, it should not secondary objective, it should be the primary objective consistent with the price stability. ایک بات پہ میں کنونس کرنا چاہتا آئی ایم ایف کو کہ یہ بڑی غلط ہے. ہم ویسٹرن کنٹریز کی سینٹرل بینکس کی طرح نہیں ہیں جہاں سنگل آبجیکٹو ہوگا، وہاں ڈبل آبجیکٹوز ہوتے ہیں دنیا بھر میں. ہمیں گروتھ کے اوپر پوری توجہ دینی ہے. سیکنڈ جو میں نے آپ سے کہا کہ میں انسسٹ کرتا کہ مانیٹری اور فسکل کوآرڈینیشن بورڈ جو ہے وہ قائم رہے اور اس کو آپ کافی افیکٹو بنائیں. جو ڈیسیشنز ہیں وہ بائنڈنگ ڈیسیشنز ہونی چاہیے تاکہ دونوں بورڈز جو ہیں مانیٹری فسکل کوآرڈینیشن بورڈ اور ایس بی بورڈ ان میں ایک ہم آہنگ ہو. یہ نہیں کہ مانیٹری بورڈ جا رہا ہے اور ایس بی پی بورڈ ادھر جا رہا ہے. تو یہ 2 آئٹمز تھے. تیسرا آئٹم جو انہوں نے کسی حد تک اس میں رکھا ہے وہ ہے ری فائنینسنگ اسکیمز کا. ایز اے ڈیولپمنٹ اکانومسٹ، ایس ایز، ایکسپورٹس، ایگریکلچر اور لو کاسٹ ہاؤسنگ جو ہمارے غریب کے لیے ضروری ہیں، ان کے لیے ری فائنینسنگ ونڈوز جو ہوتی ہیں اسٹیٹ بینک کی وہ بہت ضروری ہیں. اب جو میں نے قانون دیکھا ہے اس میں انہوں نے شاید گنجائش دی ہے، بٹ آئی کانٹ ایکچولی پن
मगर डॉक्टर साहब एक ये जो बात है कि हुकूमत नहीं होना चाहिए और हुकूमत बोरो नहीं कर सकती, अब 2019 से नहीं कर रही है, मगर अब मसला ये है कि एक ऐसी डिस्टॉर्शन क्रिएट हो गई है जिसमें कमर्शियल बैंक्स, हमें नजर आता है कि क्योंकि हुकूमत के पास वही एवेन्यू है तो वो अपनी मर्जी का रेट्स लेने की कोशिश करते हैं। अब ज़ाहिर स्टेट बैंक ने पिछले दिनों इंटरवीन भी किया ओएमओस के जरिए, तो ये दुरुस्त है कि ना बोरो करे हुकूमत, क्योंकि माजी में जब बोरो किया तो इन्फ्लेशनरी था, मगर अब नहीं कर रही है तो कमर्शियल बैंक हमने देखा कि किस तरीके से एक एनवायरमेंट बन गया है। इसके अलावा फिर भी मनी सप्लाई में बहुत ज्यादा इजाफा हुआ और इन्फ्लेशन के प्रेशर्स क्रिएट हुए। बात सुनो शाहजेब कि 80% of GDP and 95% of employment in this country is generated by the private sector. जब आप प्रिंट कर लेते हैं सारा बोरोइंग जो है, लोगों के डिपॉजिट्स जो है वो गवर्नमेंट के लिए, क्योंकि आप अपना फिस्कल डेफिसिट बढ़ाते जा रहे हैं, आपकी फिस्कल पॉलिसी जो है वो प्रूडेंट नहीं है, तो डैमेज जो होता है वो प्राइवेट सेक्टर को होता है। उसकी फिक्स्ड इन्वेस्टमेंट, वर्किंग कैपिटल नीड्स जो हैं वो पूरी नहीं होती हैं और ऑफ द प्रोडक्टिव कैपेसिटी ऑफ द कंट्री वो डाउन होती है। तो मैं तो इस हक नहीं हूं कि गवर्नमेंट को हम सेंट्रल बैंक से इजाजत दें कि उसको बोरो कर, इसको अपना टाइट करना चाहिए। दूसरी बात जो तुमने कमर्शियल बैंक की बिल्कुल सही बात है। मैं अभी एग्जांपल देता हूं, मुझे ईसीसी ने कहा कि जी आप सुकूक करें एनर्जी सेक्टर के लिए। विद द SECP एंड द स्टेट बैंक वी वेंट टू द प्लेयर्स, वी डिडंट गो टू द कमर्शियल। हमने कहा कि हम इसको स्टॉक मार्केट के जरिए इसको सुकूक को फ्लोट करेंगे, उसमें हाई नेट इंडिविजुअल्स भी आए, नॉन बैंकिंग इंस्टीट्यूशंस भी आई, बैंक्स भी आए, कंपटीशन हुआ और हमें -10 बिलो काइबोर जो था वो हमें वहां पर प्राइस मिली। तो जितना आप कंपटीशन लाएंगे, आप मार्केट्स के थ्रू इसको, डेट मार्केट सिक्योरिटीज जो है हमारे वो बिल्कुल डॉर्मेंट पड़ी हुई हैं, आपके पास ट्रेडिंग प्लेटफॉर्म पड़ा हुआ है, आप उसको एजुकेट करें, उसको आप रिवाइव करें, आप देखें कंपटीशन होगा। आई टोटली यू कि इस वक्त तो मोनोपोली बनी हुई है कमर्शियल बैंक्स, वो जब चाहते हैं टी बिल्स का ऊपर ले जाते हैं, कभी नीचे आता है, बट यू हैव टू ब्रॉडन द इन्वेस्टर बेस, मेक इट मोर कंपैरेटिव। एंड आई टेल यू कि प्राइस डिस्कवरी भी में हुकूमत के लिए बेहतर होगी, इसके कि वो जो इस वक्त टी बिल का ऑक्शन और PIB का ऑक्शन से कमर्शियल बैंक्स के हाथों में खे। बहुत शुक्रिया और रशीद हुसैन साहब की गुफ्तगू आपने